کوئی گانا بجنا شروع کرے تو نوجوانوں کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، دل کے ساتھ اس کے کمر پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ایک اتار چڑھاؤ پہ اپنی زندگی کو تمام کر دیتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید کی آیت اس کے سامنے پڑھی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ۔ بلکہ حال تو یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے شمع کو پھول، پہلے ہی گڑبڑا گیا، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے تو اس شعر میں یاد کر کے بتا دیں۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جب یہ شعر سن لیا تو ایک شعر اور سن لیجیے، کہتے ہیں کہ طیبہ سے کیوں پلٹ کر آ گئے اے حاجیو، طیبہ سے پلٹ کر کیوں آ گئے حاجیو، ارے تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو مومن کا دل جو ہے اس کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جائے، اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے جو ہم کو اور آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کو پیار کرتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ پیار کرنے کا بڑا الگ الگ انداز ہے۔ کبھی اکٹھا کیا ایک جگہ، ارے وہ تو سب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا، جان بھی رہا، سن بھی رہا سب، مگر جب ذرا پیار کا ایک چھوٹا سا انوکھا انداز دیکھیے، پیار کیسے کیا جاتا ہے وہ دیکھیے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے لگاؤ کتنا ہے، پیار کتنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب اس کو الگ الگ انداز سے آپ پروئیے، سمجھیے آپ اس کو، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ دیوانے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس لفظ میں ایک باپ ہے جو بہت پیار کرتا ہے اپنے اولاد سے، اور وہ باپ اپنے بیٹے کو اکٹھا بیٹھا کے کہتا ہے کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ اب بچوں کے اندر کا وہ دیکھیے، بچے جو وفادار ہوتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں اس لفظ پہ۔ ابا یہ بھی بولنے والی بات ہے، آپ تو ہمارے والد ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے باپ ہیں، اور باپ بیٹے کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ جب کوئی بیٹا
اس کو روٹی کے بھوک سے بھی، روٹی کا بھوک تو چھوڑ دیجیے، ہر طرح کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جب بیٹا ایک بار کہتا ہے ابا۔ کتنا پیار ہے باپ، اور ماں باپ کو چاہیے کیا بڑھاپے میں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کو کیا چاہیے؟ ماں باپ کو صرف دو چیز چاہیے بڑھاپے میں۔ آپ کھانا آدھی روٹی دیے کوئی بات نہیں، چلے گا، لیکن ایک بار محبت سے ذرا سا باپ کو باپ کہیے، ماں کو ماں کہیے، اور 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیے ان کے قدموں میں۔ خدا کی قسم، یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کا ہے۔ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ چھوٹا سا لفظ کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ذرا سوچ کے دیکھیے۔ سبوں نے کہا قالو، کہا بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کی دوسری جگہ وہ دیکھیے آپ، جب رب فرماتا ہے کہ جب تم مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے پیار کرنے والا ہوں، تمہارا تکلیف ہمیں گوارا نہیں، جب اتنا کچھ وہ کہتا ہے پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں کہاں جاتے ہیں؟ کوئی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت؟ کوئی ہے اللہ سے زیادہ خوبصورت؟ کوئی ہے؟ بولیے کوئی ہے؟ دیکھا ہی نہیں کوئی۔ کیا دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ کس کے اندر آنکھوں کے اندر طاقت ہے کہ خدا کو دیکھے؟ ارے خدا کو نہیں، اس کے جلوے کو، اور پورے جلوے کو نہیں، بلکہ جلوے کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اس کے 70 ٹکڑے کے برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ظاہر کیا گیا تو حضرت موسیٰ گش کھا کر کے زمین پہ پڑ گئے۔ کون دیکھے گا وہ حسین کو؟ اور وہ کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور پھر سب کچھ سمجھتے ہوئے، کھانا میں دیتا ہوں، زندگی میں نے دی ہے، تمہیں میں نے بنایا ہے، کتنی خوبصورتی سے بنایا۔ انسان کو پیدا کرنے میں کیا کمال ہے۔ جب اللہ کو آسمان پیدا کرنا مقصود ہوا تو کہا کن فیکون، کن فیکون، آسمان بن گیا، زمین کن فیکون، زمین تیار۔ اس زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں کن فیکون سب تیار، لیکن جب بندوں کی باری آئی تو خدا یہ نہیں کہتا ہے کن ہو جا، نہیں، بلکہ خدا عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا، اور کتنا پیار کرتا ہے وہ خدا۔ تو پیار دو طرفہ نہ ہونا چاہیے، ایک طرفہ ہو۔ ہم لوگ تو نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں کرتے پیار۔ ارے پیار کا جو دیکھیے لفظ پہلے پے ہے اور پے کا نمبر 2 ہے، 2% بھی ہم پیار نہیں کرتے، مگر پیار کے لاسٹ میں رے ہے، رے کا عدد 200 ہے، 200 نہیں 2000 سے بھی زیادہ میرا رب اب ہم سے آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ سنیے، یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح، ان کا اصلی نام معلوم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام نہیں معلوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام ہے شاکر، شاکر نام، مگر نوح سے مشہور کیوں ہوئے؟ خوف الہی سے، اللہ کے خوف سے
اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، صبح دیکھیے تو رو رہے ہیں، شام دیکھیے تو رو رہے ہیں، اور اسی رونے کی وجہ سے، نوحات کی وجہ سے آپ کا عرفیت نوح پر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے طوفان نوح کے بعد، لیکن آپ نے دعا فرمائی کہ مولا طوفان بھیج دے، عذاب مسلط کر دے، بڑا ستاتے ہیں، ستا رہے ہیں، عذاب مسلط کر دے۔ تو چونکہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس میں، تاریخوں کو پڑھیں آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کہا مولا ان پر عذاب مسلط کر دے، عذاب سیلاب کی شکل میں، اس قدر سیلاب کے اس میں سب ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے، ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے۔ چند 100 نفوس پر مشتمل جو آپ کی کشتی میں سوار تھے وہ لوگ بچ گئے، وہ لوگ بچ گئے۔ اور بچنے کے بعد جب طوفان نوح کا معاملہ ختم ہو گیا، سب کچھ پھر دوبارہ واپس بحال ہو گیا، تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضرت نوح سے کہا اے نوح، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مٹی کا سوراخی بناؤ۔ سوراخی سمجھتے ہیں جس میں پانی رکھتے، مٹکا، وہ ڈیزائن کا لوگ بناتے ہیں، وہ ایک سوراخی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے تو معذرت کرتے رہے، پروردگار مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اصرار بڑھا، نوح بناؤ، نوح بنانا شروع کیا، مٹی گوندے اس کو تیار کرنا شروع کیا، اور جب تیار کرتے رہے تو دھیرے 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 اس سوراخی سے بڑا پیار ہو گیا۔ دیکھیے غور سے دیکھیے، اس سوراخی سے پیار ہو گیا، اس کے نقش و نگار اتنے اچھے بنے، اس کا ڈیزائن اتنا اچھا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے دل و دماغ میں وہ بھا گیا۔ اب جب رب نے دیکھا کہ نوح کو یہ سوراخی بہت پسند ہے، اب حکم ہوا نوح اس سوراخی کو توڑ دو، اس سوراخی کو توڑ دو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو کہا بنانے کو، میں تو جانتا بھی نہیں تھا، مگر تیرے حکم سے، تیری دی ہوئے علم سے میں نے اس کو بنایا، فرشتے آگے بتائے، بنایا، تیار کر دیا، یہ تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے، میں کیسے توڑوں؟ کہا میرا حکم ہے توڑ دو، میرا حکم ہے توڑ دو۔ اب حکم خدا کا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس سوراخی کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد بڑا افسوس میں بیٹھے رہے۔ ذرا مثال دیکھیے، بڑا افسوس میں بیٹھے رہے۔ رب تو سب جانتا ہے نا، دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے نوح، بڑا ملال ہوا نا تجھے، توڑنے سے بڑا تکلیف ہوا نا، اس لیے تکلیف ہوا کہ تم اپنی ہاتھوں سے بنائے تھے، تم کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں تکلیف ہوئی توڑنے میں۔ اچھا بتاؤ، ذرا سوچ کے بتاؤ، اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی جب تیرے کہنے پر ہم نے اپنے بندوں کو سیلاب کے اندر ہلاک کر دیا؟ اس وقت کا کیا منظر ہوگا میرے دل پہ؟ کیا؟ چونکہ اللہ دل و دل سے سب چیزیں پاک ہے، مگر قدرت اللہ کی ملاحظہ فرمائیے، اس وقت جب تمہارے ایک دعا سے میں نے اسے ہلاک کر دیا،
اللہ عز و جل فرماتا ہے نوح اگر تمہاری جگہ میرا محبوب ہوتا، میرا محبوب ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، کبھی ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ میرے محبوب کا عالم یہ ہے، میرے محبوب کا عالم یہ ہے کہ طائف کی گلیوں میں گنڈوں نے آپ کے سروں پر پتھروں کی بارش کر دی، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، جسم ناک سے خون اتنے بہے کہ آپ کے نالین مبارک لال ہو گئے۔ ایسے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے محبوب آپ کا یہ زخم مجھے دیکھا نہیں جاتا، اے محبوب آپ کے ساتھ یہ ظلم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اشارہ فرما دیجئے میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ اس وقت مصطفیٰ کا جواب دیکھیں، اس وقت مصطفیٰ کا جواب یہ تھا کہ فرشتے یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اگر یہ جان جائیں گے نا، اگر یہ جان جائیں گے اور یہ نہیں جانیں گے، دیکھیے مصطفیٰ کا یہ نہیں جانیں گے مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے آنے والے نسلوں میں جو ہوں گے وہ مجھے جان جائیں گے، خدا کی قسم اسی نسل سے ایسے ایسے جنرل سپاہی ایسے ایسے فوج کے کمانڈر آئے جن میں ایک کا نام حضرت خالد بن ولید بھی ہے، جن کا نام اکرمہ بن ابو جہل بھی ہے، ایسے ایسے اللہ عز و جل کی راہ میں قربان ہونے والے وہ سپہ سالار اس قوم نے دیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں جانتے مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، تو انہیں اس بات کی توفیق دے دے کہ یہ مجھے پہچان لے، یہ مجھے پہچان لے۔ سو کائنات کا ہر ذرہ مصطفیٰ کو پہچانتی تھی، ایسا نہیں ہے سب کوئی پہچانتی تھی مگر یہ انسان حضرت انسان مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے تھے، اور جب پہچان گئے تو کیا ہوا، جب پہچان گئے تو کیا ہوتا تھا اور کیا ہوا؟ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار وہ شعر ہے کہ حسن یوسف میں کہتے مصر میں انگشت زنا 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 زنا، اس لیے کہ تھوڑا سا نیچے اوپر کرے گا تو ماں کچھ ہوگا کچھ ہوگا۔ حسن یوسف میں کہتے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب۔ مصطفیٰ سے پیار کا یہ عالم تھا کہ مصطفیٰ کا حکم ملتا اپنی جان، اپنے مال کو، اپنے بال بچوں کو مصطفیٰ کی محبت میں قربان فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ابھی مکمل طور پر باقی ہے، ضمناً باتیں آگے بڑھ گئیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکم آنے والا ہے کہ اب ختم کر دیجئے، ایسے پہلے نا ماشاءاللہ ہے نا، ماشاءاللہ تب تو ٹھیک ہے۔ ایک بار اور جم کر کے درود شریف پڑھ کے سنا دیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا، وہ بھی سنا دیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے جو چند باتیں عرض کی محبت کے تعلق سے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار اتنا کیوں کرتا ہے؟ اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جتنے بھی انبیاء سابقین تشریف لائے ان کے دور کا معاملہ یہ ہوتا کہ ان کے امت میں جو لوگ تھے اس زمانے کے جو نبیوں پہ ایمان لاتے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ان کے علاوہ جو لوگ گناہ کرتے تو صبح سویرے ان کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا، یہ فلاں مجرم ہے، اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، یہ فلاں مجرم ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ جب ان کے زمانے کے لوگ جب کوئی غلطی کرتے اور اس پر دلیر ہو جاتے تو اللہ عز و جل کی جانب سے آسمان سے عذاب مسلط کر دیا جاتا، آسمان سے عذاب مسلط ہو جاتا۔ لیکن آج آپ دیکھیے ایک زمانہ گزر گیا۔ پہلے آپ نے علماء کی زبانی سنا کہ قوم سمود پہ کیا ہوا، قوم عاد پہ کیا ہوا، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوا، یہ آپ نے سنا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک سابقین انبیاء کی امتوں پہ جو عذابیں نازل ہوا کرتی تھی وہ عذاب ہم پہ نہیں، وہ عذاب ہم پہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو آپ سمجھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کافر آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک کام کریے نا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے بد دعا کر دیجیے۔ کیسا سمجھیے انسان ہوگا، وہ ڈائریکٹلی کہہ رہا کہ ہمارے لیے بد دعا کر دیجئے کہ اللہ آسمان سے میرے اوپر عذاب نازل کر دے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس چیز کی فرمائش کر رہا ہے۔ آپ دعا کر دیجئے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ دعا کر دیجئے اللہ آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے محبوب سے فرمایا، قرآن مقدس کے 9ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں، ان کہنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ دعا کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے میرے لیے، تاکہ آسمان سے ہمارے لیے عذاب آ جائے اور میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں عذاب نازل کر سکتا ہوں، انہیں ہلاک کر سکتا ہوں، مگر محبوب کیسے ہلاک؟ کیسے ہلاک کر؟ اللہ فرماتا ہے کیسے ہلاک کر؟ قرآن مقدس میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں؟ ان میں آپ ہیں،
آپ ہیں ان میں محبوب، اگر آپ نہیں ہوتے تب لوگ دیکھ لیتے. آپ ہیں محبوب، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. محبوب رحمت بن کر کے آئے اور محبوب کے ہوتے ہوتے یہ ظلم ہو رہا ہے. محبوب آپ کی رحمت کا صدقہ ہے، آپ کی محبت کا صدقہ ہے. جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں ان پر میں عذاب نازل نہیں کر سکتا، عذاب نازل نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے میرا محترم، میرا بزرگوں اور دوستو. یہ ہم پر جو آج ہم بچ رہے ہیں، ایک ادھارن اور بتا دیتے ہیں. جب بولنے کے لیے آگے بتا دیتے ہیں، دیکھیے اشارے سے سنیے. اشارے میں بچہ رے، اشارے میں بات بتا دیتا ہوں. RSS کو جانتے ہیں؟ RSS راشٹریہ BJP کا بات ہے. دشمن دور جہاں ہے بات ہستی، اور توحید کی امانت سینے میں ہے ہماری. توحید کی امانت سینے میں ہے ہماری. ارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. ارے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے. ہزار کوشش کرے، ہزار کوشش کر رہے ہمیں اور آپ کو مٹانے کی، لیکن الحمدللہ کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ آج ہم گھٹتے نہیں بڑھ رہے، ہم بڑھتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ عز و جل کا کرم رہے گا تو انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا. پریشانی آتی ہے ہمارے اپنے کیے ہوئے عمل کی بنیاد پر، ورنہ مسلمان پریشان نہیں. اب آپ ایک چیز دیکھیے، آپ سوچئے کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ سے لائے، مثلا آپ موبائل لے کے آئے، ٹھیک ہے، موبائل میں آپ نے پیسے لگا دیا اور موبائل لے کر کے آپ تشریف لائے اپنے گھر. تو آپ میں سے بتائیے کوئی ایسا آدمی ہے کہ موبائل بازار سے لائے اور گھر میں آ کے رکھ دے؟ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے. موبائل لائے اور پٹک دے، ایسا نہیں، بلکہ ہر سمبھو پریاس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گرنے نہ پائے. ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس کا اسکرین ٹوٹنے نہ پائے. ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس کے پانی نہ جائے، پانی جانے نہ پائے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ نے خریدا ہے. آپ نے بولیے، اس کو آپ نے خریدا ہے. تو جب آپ نے خریدا ہے تو حفاظت کون کرے گا؟ آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے. ایک بار درود شریف پہلے سنا دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سامان ہم خرید کے لاتے ہیں اس کی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں. یہ سب کا معاملہ ہے، ہر کسی کا معاملہ ہے. کچھ سرفیرے ایسے ہیں جن کو جھٹکا لگا پٹک دیا غصے میں، یا تو پی کے آیا مار دیا. خیر اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جو بھی چیز ہم لائے خرید کے اس کو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں. اچھا بتائیے، آپ اپنے دروازے پر ایک کتا پالے ہوئے، ایک کتا پالے ہوئے